ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اس طرح ہماری ویڈیوز اور نوٹیفیکیشن آپ تک بلا رکاوٹ پہنچتی رہیں گی۔ اسی ذوالحجہ کے مہینے میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوہرے داماد خلیفہ راشد نائب رسول سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین کو شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ واقعہ ایک صحابی کے بقول اسلام میں ایک نفاق کی منافقت کی لکیر تھا۔ اس کے بعد جتنے بھی واقعات پیش آئے وہ جبل کی صورت میں ہوں یا وہ جنگ نہروان کی صورت میں ہوں یا وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملے کی صورت میں ہو یا وہ فاتح خیبر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی صورت میں ہو یا پھر وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی صورت میں ہو، ان سبھی واقعات میں عثمان کے خون کا اثر موجود تھا۔ ایک گروہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرتا ہے، پھر وہی گروہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر کر سرزمین کوفہ جانے پر مجبور کرتا ہے اور پھر آخر انہیں شہید کرتا ہے، اور وہی گروہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا باعث بنتا ہے۔ یہ جتنے بھی واقعات ہیں ان میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا اثر
موجود رہا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب بہت زیادہ ہیں، اور وہ آپ سنتے بھی رہتے ہیں۔ ان کے سارے مناقب اور فضائل اس فرصت میں بیان نہیں ہو سکتے۔ چند نمایاں اور اہم ترین ان کی زندگی کے پہلو آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں دو خوبیاں، دو پہلو بہت ہی نمایاں ہیں۔ اور یہ دو خوبیاں سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین میں ایسی ہیں جو انہیں دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ممتاز کرتی ہیں۔ ان دو اوصاف کے ذکر سے پہلے ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ذو النورین۔ ذو النورین اس کا معنی ہے دو نوروں والے صحابی۔ اس کی علماء اور محدثین نے متعدد وجوہات بیان کی ہیں۔ صرف یہی وجہ نہیں کہ سیدنا عثمان بن عفان کے نکاح میں رسول اللہ کی دو بیٹیاں تھیں، اس کے علاوہ بھی وجوہات ہیں۔ اس کے علاوہ ایک وجہ یہ ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان کو دوہری ہجرت کا اعزاز حاصل ہے، ایک ہجرت حبشہ کی طرف اور ایک ہجرت مدینہ کی طرف۔ اس دوہرے اعزاز کی وجہ سے انہیں ذو النورین قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دو اور اعزاز ہیں جو سیدنا عثمان کے حصے میں آئے، وہ یہ ہیں کہ دو مواقع ایسے تھے جن پر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے۔ ایک موقع غزوہ بدر کا تھا، وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی رقیہ بیمار تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان تم بدر میں نہ جاؤ۔ اور پھر جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے واپس پلٹے تھے، آپ کی یہ بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ لیکن اس موقع پر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان بن عفان اگرچہ موجود نہیں ہے،
کہ اس کی عدم موجودگی کو موجودگی سمجھا جائے، مال غنیمت میں سے اس کے لیے حصہ بھی نکالا جائے، اور جو اہل بدر کو اجر ملے گا اس میں بھی وہ برابر کے شریک ہوں گے۔ ایک یہ موقع ہے۔ دوسرا موقع غزوہ حدیبیہ کا ہے۔ میں نے لفظ بولا ہے غزوہ حدیبیہ۔ یہ حدیبیہ یہ ایک غزوہ تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں عنوان قائم کیا ہے غزوہ حدیبیہ کا بیان۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اسے غزوہ سمجھا کرتے تھے۔ اس کی بھی متعدد وجوہات ہیں جس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ صلح حدیبیہ یا غزوہ حدیبیہ کے موقع پر بھی عثمان بن عفان موجود نہیں تھے، یعنی عین اس وقت موجود نہیں تھے جس وقت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے بیعت لے رہے تھے۔ لیکن اس موقع پر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہاتھ دیکھتے ہو کس کا ہاتھ ہے؟ لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو آپ کا ہاتھ ہے۔ اب نے نہیں، ہذہ ید عثمان، یہ میرا نہیں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ رسول اللہ نے اس موقع پر اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ تو غزوہ حدیبیہ میں عثمان کی عدم موجودگی، رسول اللہ کا ایسے موجودگی تصور کرنا، یہ دوسرا موقع تھا۔ تو یہ دو موقع ہیں غزوہ بدر اور غزوہ حدیبیہ جن میں سیدنا عثمان کی عدم موجودگی کو موجودگی سمجھا گیا ہے۔ اس لحاظ سے بھی سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین ہیں۔ پھر ایک اور وجہ ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب نامہ والدہ کی طرف سے بھی اور والد کی طرف سے بھی، دونوں طرفوں سے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے سے جا ملتا ہے۔ دونوں طرف سے نسب نامے کا ملنا، اس لحاظ سے بھی انہیں ذو النورین قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ حکیم فیض عالم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 وجوہات نقل کی ہیں۔ المختصر، سیدنا عثمان بن عفان کا یہ لقب ذو النورین اپنے اندر بڑے بڑے فضائل اور مناقب پنہا رکھتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 2 خوبیاں سیدنا عثمان بن عفان میں بہت نمایاں تھیں، بہت ہی نمایاں تھیں، اور وہ 2 خوبیاں انہیں دیگر صحابہ سے ممتاز کرتی تھی۔ ایک خوبی حیا، اور یہ حیا ایسی خوبی ہے جو ان کی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر کی۔ آپ نے فرمایا اصدقہم حیاء عثمان، ان سب میں سے سچا حیادار اگر کسی نے دیکھنا ہے وہ عثمان بن عفان کو دیکھے۔ حیا 2 قسم پر ہوتا ہے، ایک ہے فطرتی حیا اور ایک ہے شرعی حیا۔ اصدقہم حیاء عثمان، یہ سچا حیا شرعی حیا ہے،
شرعی حیا یہ ہے کہ انسان شریعت کا حیا کرے. ویسے طبیعت میں ہچکچاہٹ کا ہونا، نمایاں حیثیت اختیار کرنے سے گریز کرنا، یہ فطرتی حیا ہے. لیکن اصل حیا شرعی حیا ہے کہ انسان کتاب و سنت کا حیا کرے. شرعی حیا کی اگر جامع تعریف کی جائے تو ایک حدیث کی صورت میں ذکر کی جا سکتی ہے، اتق اللہ ثم کنت. یہ شرعی حیا ہے کہ انسان جلوت اور خلوت میں اللہ سے ڈرتا رہے. جلوت میں بھی اس پر اللہ کا خوف طاری رہے، تقویٰ طاری رہے، للہیت طاری رہے، اور خلوت میں بھی اس پر اللہ کا خوف، تقویٰ، للہیت طاری رہے. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ شرعی حیا کے پیکر تھے. جلوت اور خلوت میں ان پر اللہ تعالیٰ کا خوف طاری رہتا تھا. دوسرا سیدنا عثمان بن عفان کا نمایاں ترین وصف وہ سخاوت ہے، جذبہ سخاوت. مال و دولت کی کثرت اور بہتات یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ سخاوت کا پہلو موجود ہے تو یہ اللہ کا بہت ہی بڑا فضل ہے. لیکن اگر مال و دولت کی کثرت کے ساتھ ساتھ بخیلی اور کنجوسی کا پہلو ہے تو پھر ایسا مال انسان کے لیے باعث ہلاکت ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. لیکن اگر ساتھ ساتھ جذبہ سخاوت موجود ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا جذبہ انسان کے اندر موجود ہے، تو ایسا مال انسان کے لیے بہت زیادہ باعث برکت ہے. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جذبہ سخاوت بہت ہی اونچا تھا، بہت ہی اونچا تھا. اگر کہہ دیا جائے تو اس میں قطعاً کوئی مبالغہ نہیں کہ سیدنا عثمان بن عفان کو متعدد بار جنت کی بشارت ملی. اس بشارت کی ایک وجہ جذبہ سخاوت تھا. میں چند ایسے واقعے آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ سیدنا عثمان بن عفان کو متعدد بار یعنی کئی بار جنت کی جو بشارت ملی اس کی وجہ جذبہ سخاوت تھا، یعنی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ تھا. جامع ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائی، ولیس بہا ماء، پورے مدینے میں میٹھے پانی کا ایک بھی کنواں نہیں تھا. یستعذب غیر بئر روما، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ من یشتری بئر روما، کون ہے جو بئر روما کنواں خرید کر اہل اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا. من حفر روما فرہ الجنہ، جو روما خریدے گا اور یہ کنواں خرید کے اہل اسلام کے لیے وقف کرے گا، میں محمد اسے جنت کی بشارت دیتا. جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ عثمان بن عفان میں جذبہ سخاوت بہت ہی عروج کو پہنچا ہوا تھا، اور اسی جذبے کی وجہ سے انہیں کئی مرتبہ جنت کی بشارت ملی. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے خالص مال سے
فاشتریتھا من صلب مالی، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے خالص مال سے، خالص مال سے مراد یہ ہے کہ وہ مال کوئی زکوٰۃ کا نہیں تھا، کوئی عشر کا نہیں تھا، وہ ایسا مال نہیں تھا جو فرضی صدقات پر مشتمل ہو، اپنے خالص مال سے، خالص مال وہ مال جو انسان اپنے کاروبار میں لگاتا ہے، عثمان بن عفان نے اپنے خالص مال سے روما کما خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اور جنت کی بشارت پائی۔ جنت کی بشارت کی وجہ عثمان بن عفان کا جذبہ سخاوت، جذبہ انفاق ثابت ہوا۔ جامع ترمذی میں ہی صحیح سند کے ساتھ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تعداد بڑھ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی تنگ ہو رہی ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا کہ من یشتری بقعۃ آل فلان، یہ جو فلاں بن فلاں کا قطع زمین ہے کوئی اسے خریدے، فیزیدھا فی المسجد، اور مسجد میں بڑھا دے۔ صحابہ کی تعداد بڑھ رہی ہے، مسجد جو ہے وہ تنگ ہو رہی ہے، کون ہے جو اس قطع زمین کو، زمین کے اس ٹکڑے کو خریدے اور مسجد میں شامل کر دے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، فرماتے ہیں فاشتریتھا من صلب مالی، میں نے اپنے خالص مال سے زمین کا وہ قطع خرید کے مسجد نبوی میں شامل کر دیا، اور دوسری مرتبہ جنت کی بشارت پائی۔ آپ نے یہ اعلان کیا تھا فَيَزِيدُهَا فِي الْمَسْجِدِ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ، ہے کوئی جو اسے خریدے اور خرید کے مسجد میں شامل کرے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ عثمان بن عفان نے یہ قطع زمین خرید کر مسجد نبوی میں شامل کر کے جنت کی بشارت پائی۔ یہ جذبہ سخاوت ہے۔ جذبہ سخاوت جنت کی بشارت کا سبب بنا۔ نو ہجری ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، فصلیں پک چکی ہیں، فصلیں پکنے سے مراد یہ ہے کہ فصلیں تیار ہیں، نکلنا مشکل ہے۔ پکی فصل چھوڑ کر کون جاتا ہے؟ بہت مشکل ہے۔ دشمن بھی کافی مضبوط ہے اور سفر بھی بہت طویل ہے، لمبا ہے۔ مسلمانوں کے پاس سواریاں بھی بہت کم ہیں، اسلحہ بھی بہت کم ہے، غربت اور افلاس کا دور دورہ ہے، قحط ساری عروج پر ہے، اور جس دشمن سے ٹکر ہے وہ دشمن بھی بہت مضبوط ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا نکلو جہاد کے لیے۔ اب پاس کچھ بھی نہیں ہے، موسم بھی دشوار، فصلیں بھی تیار، دشمن بھی مضبوط، سفر بھی طویل، سواریاں بھی کم، اسلحہ بھی کم، غربت اور فقیری اور افلاس اور قحط ساری عروج پر۔ آپ نے اعلان کیا صحیح بخاری میں، من جہز جیش الاسرى فلہ الجنہ، اس
اس لشکر کو جو تیار کرے گا، تیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ سواریاں مہیا کرے گا، اسلحہ مہیا کرے گا، اور دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے روانہ کرے گا، فلہ الجنہ، آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے پھر جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہنے لگے کہ جہزت جیش العسرا، اللہ کے رسول جیش العسرا کو تیار کرنے کا میں اعلان کرتا ہوں۔ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ عثمان خاموشی کے ساتھ گئے اور 1000 دینار چھپا کر لائے۔ فنثرها فی حجرہ، عبد الرحمن بن سمرہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے وہ 1000 دینار رسول اللہ کی گود میں پھینک دی۔ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقلبها، صحابی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی طرف دیکھ رہا تھا، آپ اسے الٹ پلٹ کر رہے تھے، اس طرح اس میں ہاتھ ڈالتے، کبھی الٹا کرتے، کبھی سیدھا کرتے، کبھی الٹا کرتے، کبھی سیدھا کرتے۔ معنی یہ ہے کہ آپ بہت خوش تھے، بہت خوش تھے۔ یقلبها، اسے اپنی گود میں الٹ پلٹ کر رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان آج کے بعد جو مرضی کرو، تمہیں تمہارا کوئی عمل بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عثمان گناہ کرتے پھریں، شرعی عیادات تو وہ پہلے ہی تھے، ان کی جلوت اور خلوت پہلے ہی پاک تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عثمان، تمہاری فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اتنی پاکیزگیاں جاری کر دی ہیں، مجھ محمد کو یہ امکان ہی نہیں رہا کہ تو گناہ جو ہے وہ کرے گا۔ اگر تجھ سے گناہ صادر ہو جائے، یعنی انسان بحیثیت بشر گناہ کر بیٹھتا ہے، اگر تجھ سے بحیثیت بشر کوئی گناہ صادر ہو جائے، معاذ عثمان، وہ گناہ تجھے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے۔ المختصر میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جذبہ سخاوت ہے جس کی وجہ سے عثمان بن عفان نے جنت کی بشارت پائی۔ تو یہ دو پہلو جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، ایک شرعی حیا اور ایک جذبہ سخاوت، جس میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے بہت زیادہ ممتاز تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی مواقع ہیں جن پر سیدنا عثمان بن عفان کو جنت کی بشارت ملی۔ مثلا میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر سیدنا عثمان بن عفان موجود نہیں تھے۔ اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بیمار تھی۔ آپ نے خود ہی عثمان بن عفان کو روکا تھا کہ تم بدر میں نہ جاؤ، میری بیٹی کی تیمارداری کرو، جو عثمان بن عفان کی زوجہ بھی تھی، رقیہ۔ ان لک اجر رجل ممن شہد بدرا وسہمہ، اہل بدر کو جو اجر ملے گا اس میں بھی تم شریک ہو، جو ان کے حصے میں مال غنیمت آئے گا اس میں بھی تم شریک ہو۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے اجر بھی ہے اور مال غنیمت میں حصہ بھی ہے۔ مال غنیمت جو کچھ ملنا تھا سیدنا عثمان کو وہ تو ملا ہی، مال غنیمت جو انہیں ملنا تھا وہ تو ملا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اجر کیا ملا؟ اجر یہ ملا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں،
اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنہ، اے بدر کے شرکاء اور غازیوں، تم جو مرضی کرو، اللہ تعالیٰ نے تم پر جنت کو فرض کر دیا ہے۔ اجل بھی سیدنا عثمان کے حصے میں آیا، اور سیدنا عثمان بن عفان جنت کی بشارت پاتے ہیں۔ ایک اور بہت ہی عام ترین موقع، بہت ہی عام ترین موقع، 6 ہجری یکم ذوالقعدہ میں غزوہ حدیبیہ پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے، قربانیاں بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ یہ قربانیاں اس بات کی علامت تھیں کہ ہم کوئی لڑنے کے لیے نہیں جا رہے، دشمن یہ نہ سمجھے کہ ہم لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں بھی ساتھ لے کے چلو، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم پرامن لوگ ہیں اور ہم صرف بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ وہ ایام تھے جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے جا چکے تھے، یعنی ہجرت کا 6واں سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالحلیفہ، یہ مدینہ کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں احرام باندھا، جانوروں کو کلادے پہنا دیے گئے، شعار کا نشان لگا دیا گیا، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ہمراہ وہاں سے چل پڑے۔ چلتے 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 جب مکہ المکرمہ سے 9 میل دور حدیبیہ نامی جگہ پر پہنچے تو آپ کو یہ اطلاع دی گئی کہ مشرکین مکہ ذی طوا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہنچ چکے ہیں، اور وہ یہ عزم رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو کسی بھی صورت میں مکہ المکرمہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں پہنچے، آپ کی اونٹنی بیٹھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بٹھا دیا، لوگوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا کہ آپ کی اونٹنی اڑ چکی ہے، قصوہ اڑ گئی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہو، قصوہ جو ہے یہ اڑی نہیں، اور نہ ہی یہ اڑتی ہے، اسے تو اس ذات نے روک دیا ہے جس ذات نے کسی دور میں ہاتھیوں کو روک دیا تھا۔ یعنی آپ نے واقع فیل کی طرف اشارہ کیا جو قرآن مجید میں موجود ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ آپ نے فرمایا کہ جس ذات نے ہاتھیوں کو روکا تھا، آج اسی ذات نے اس اونٹنی کو روک دیا ہے، باقی یہ اڑی نہیں ہے۔ اس موقع پر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یکجا کیا، نظر انتخاب 1400 صحابہ کرام میں سے سیدنا عثمان بن عفان پر پڑی کہ عثمان تم بہت نرم مزاج شخص ہو، اہل مکہ کے رشتہ دار بھی ہو، ہم تمہارا انتخاب کرتے ہیں کہ تم مکے جاؤ اور جا کر انہیں بتاؤ کہ ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، ہمارا ارادہ صرف بیت اللہ کی زیارت کا ہے، ہمیں بیت اللہ کی زیارت کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ خود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان کا انتخاب کیا اور انتخاب کر کے انہیں مکہ المکرمہ کی طرف روانہ کر دیا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ پہنچے، کچھ دیر بعد ایک افواہ اڑی۔ افواہ کیا تھی کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل مکہ نے شہید کر دیا ہے۔ یہ افواہ تھی، کوئی حقیقت نہیں تھی، ایک افواہ تھی کہ سیدنا عثمان شہید کر دیے گئے ہیں۔
رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر سب صحابہ کو یکجا کیا۔ آپ بہت غصے میں تھے اور کہہ رہے تھے کہ آؤ مجھ محمد کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرو، اور یہ بیعت کوئی عام بیعت نہیں ہوگی۔ بخاری کے الفاظ ہیں بایعنا علی الموت، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم موت پر بیعت کر رہے تھے۔ معنی یہ ہے کہ اگر واقعتاً عثمان بن عفان ذو النورین کو شہید کر دیا گیا ہے تو آؤ مجھ محمد کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرو کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں پلٹیں گے جب تک ہم عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیتے۔ عام الفاظ میں اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ اب تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے، یا عثمان بن عفان کی خاطر مر جاؤ یا مار دو، واپس نہیں پلٹنا۔ صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ حرم حرم ہے، حرم کا احترام اپنی جگہ پر ہے، لیکن آج اگر واقعتاً عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے تو آج ہم حرم ہے اس کا بھی لحاظ نہیں رکھیں گے، اس وقت تک ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے۔ یا خود آپ نے اپنی طرف بھی اشارہ کیا، یا خود میں محمد اپنے ان 1400 جانثاروں سمیت لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں۔ معنی یہ ہے کہ ہم یا شہید ہوں گے، خود میں محمد اپنے ان 1400 جانثاروں سمیت لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں گا، یا ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اب پتہ چلا کہ عثمان کا خون کتنا قیمتی ہے، کتنا قیمتی ہے عثمان کا خون، کہ خود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم یا تو لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں گے اور یا پھر عثمان کے خون کا بدلہ چکائیں گے۔ اس موقع پر آپ نے مزید یہ بھی کہا کہ آؤ مجھ محمد کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھو۔ جب صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ دیے، اسے کہتے ہیں بیعت رضوان۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہاتھ کس کا ہاتھ ہے؟ عثمان تو مکے گئے ہوئے تھے قریش سے مذاکرات کے لیے، اور ان کی شہادت کی افواہ پھیل چکی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ہاتھ کس کا ہاتھ ہے؟ بیدہ الیمنی، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ نکالا اور کہا یہ کس کا ہاتھ ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا ہاتھ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ھذہ ید عثمان، آپ نے اس ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ پر مارتے ہوئے کہا کہ آج یہ ہاتھ مجھ محمد کا ہاتھ نہیں، بلکہ آج اس ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ سمجھ لیا جائے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ سب صحابہ کرام کے ہاتھ آپ کے ہاتھ کے اوپر، آپ کا دایاں ہاتھ عثمان بن عفان کا ہاتھ، اور ید اللہ فوق ایدیہم، قرآن کے الفاظ کے مطابق اللہ کا ہاتھ ان سب ہاتھوں سے اوپر تھا، یعنی عثمان بن عفان کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ۔ کتنا بڑا اعزاز ہے سیدنا عثمان بن عفان کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ کو، اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دے رہے ہیں۔ ھذہ ید عثمان فضرب علی یدیہ فقال ھذہ لعثمان، یہ مت سمجھنا ہے کہ اس بیعت میں عثمان شریک نہیں ہے، یہ محمد اپنے ہاتھ سے عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہے۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس موقع پر قرآن مجید کی کچھ آیات نازل ہوئی۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا
جب وہ ایک درخت کے نیچے جمع ہو کر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے تھے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے تھے۔ یہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یہ الفاظ کن کے بارے میں ہیں؟ 1400 صحابہ کے بارے میں۔ ان میں کون تھے؟ کون تھے ان میں؟ ان میں ابو بکر تھے، ان میں عمر فاروق تھے، ان میں دیگر صحابہ کرام تھے۔ قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا، اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، پھر آگے کیا کہا؟ فَعَلِمَ مَا فِی قُلُوبِہِمْ، کہیں یہ تو نہیں تھا کہ محمد کے صحابہ اوپر سے مومن تھے، اندر سے منافق تھے۔ قرآن کہتا ہے فَعَلِمَ مَا فِی قُلُوبِہِمْ، وہ اوپر سے بھی مومن تھے، وہ اندر سے بھی مومن تھے۔ فَعَلِمَ مَا فِی قُلُوبِہِمْ، ان کے دلوں میں جو کچھ تھا اللہ تعالیٰ وہ بھی جان چکا تھا۔ اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ فَعَلِمَ مَا فِی قُلُوبِہِمْ، ان کے دلوں میں جو ایمان تھا اللہ اسے بھی دیکھ چکا تھا۔ ابو بکر و عمر کے دل میں جو ایمان تھا عرش والا اسے دیکھ چکا تھا کہ ابو بکر کے دل میں ایمان ہی ایمان ہے، عمر کے دل میں ایمان ہی ایمان ہے، ایمان کے سوا کچھ نہیں۔ کہنے والوں نے تو یہ بھی کہہ دیا ابو بکر و عمر کافران کافر من احبہما، بہار الانوار میں لکھا ہے کہ ابو بکر و عمر دونوں نعوذ باللہ من ذالک کافر تھے، جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ بھی نعوذ باللہ کافر ہے۔ یہ بھی لکھا ہے، بہار الانوار میں لکھا ہے۔ جن کے ایمان کی شہادت اللہ دے رہا ہے، جن کے دلوں میں بھی ایمان ہے، انہیں کافر کہہ دیا گیا۔ ابو بکر و عمر کافران کافر من احبہما، نعوذ باللہ من ذالک۔ فَعَلِمَ مَا فِی قُلُوبِہِمْ فَأَنزَلَ السَّکِینَةَ عَلَیہِمْ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ قرآن کے یہ الفاظ ابو بکر و عمر اور دیگر اس موقع پر موجود صحابہ کرام کے ایمان کی بین دلیل ہے، جو واضح کر رہے ہیں کہ ابو بکر بھی مومن تھے، عمر بھی مومن تھے، علی بھی مومن تھے، عثمان بھی مومن تھے، دیگر صحابہ بھی مومن تھے۔ اب میں یہاں جو نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بہت ہی غور و فکر کا حامل ہے۔ نقطہ یہ ہے کہ عثمان کا خون کتنا قیمتی تھا، عثمان کا خون کتنا قیمتی تھا کہ خود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 جانثاروں سمیت مر مٹنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ یہ قیمت ہے یا نہیں؟ عثمان کا خون کتنا قیمتی خون تھا۔ یہ ہے غزوہ حدیبیہ کا موقع۔ ایک وہ موقع تھا، تھوڑا سا آپ کو آگے چلنا ہوگا، ایک وہ موقع تھا جسے جمل کہا جاتا ہے، جسے جمل کہا جاتا ہے۔ 28 یا 29 سال کے بعد اس مرد مجاہد کا کیا قصور تھا جسے آج نعوذ باللہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، کیا کیا بکواس بکتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کس لیے نکلے تھے؟ ان کا مطالبہ کیا تھا؟ غزوہ حدیبیہ تک اپنی نظریں محدود نہ رکھو، بلکہ جمل اور صفین پر بھی نظریں جماؤ۔ امیر معاویہ کا مطالبہ فقط یہی تھا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہت سی بکواسات سننے میں آتی ہیں، نعوذ باللہ انہیں پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا جاتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قصور فقط یہی تھا
کہ وہ عثمان بن عفان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے نکلی تھی. بس یہی قصور ہے امیر معاویہ کا، یہی قصور ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. تم کہتے ہو کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے. ہم ان عنوانات پر بحث نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں صرف انہی دو مقامات کو سامنے رکھو. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اس لیے نکلے تھے کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس لیے نکلی تھی کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے، بس. اور کوئی مطالبہ تھا؟ یہی مطالبہ تھا. مطالبہ وہاں بھی یہ تھا جہاں قرآن نازل ہو رہا تھا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہی مطالبہ تھا. رحمت کائنات 1400 صحابہ کرام سمیت مر مٹنے کے لیے تیار کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے واپس نہیں جائیں گے، مکے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، عثمان کے خون کا بدلہ ہر صورت میں لیں گے. اور قرآن اس پر نازل بھی ہو رہا تھا. صحابہ کا عزم کیا تھا؟ کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے. یہی عزم یہاں بھی موجود تھا. وہاں جو صاحب عزم تھے یہ عزم رکھ رہے تھے کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. ان کی تعریف میں تو قرآن نازل ہوا تھا. یہاں مطالبہ کیا تھا؟ مطالبہ تو یہاں بھی وہی تھا. فرق یہ ہے کہ اس وقت عثمان بن عفان شہید نہیں ہوئے تھے، افواہ تھی. لیکن 28-29 سال بعد عثمان بن عفان شہید ہو چکے تھے، واقعتاً شہید ہو چکے تھے. اور یہی مطالبہ تھا کہ عثمان کے قاتل کہاں ہیں، انہیں پکڑا جائے، گرفتار کیا جائے، انہیں سزائیں دی جائیں. مطالبہ یہی. وہ لوگ جنہوں نے عثمان کے خون کا مطالبہ غزوہ حدیبیہ میں کیا تھا، قرآن کے الفاظ کے مطابق لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اور یہ لوگ جو جبل اور صفین میں عثمان کے خون کا مطالبہ کر رہے تھے، ہمارا یہ ایمان ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کی تکمیل کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو پورا کر رہے تھے. آپ یہی کہہ رہے تھے یا مر جائیں گے عثمان کی خاطر یا مار دیں گے. امیر معاویہ بھی یہ کہہ رہے تھے یا مر جائیں گے یا مار دیں گے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کیوں نکلی؟ وہ اس لیے نکلی کہ وہ عثمان کے خون کی قیمت کو بھانپ گئی تھی. انہیں پتا تھا یہی عثمان بن عفان تھے جن کے خون کی خاطر رحمت کائنات نے صحابہ کو یکجا کیا تھا. انہیں پتا تھا. اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں قرآن مجید فرقان حمید میں موجود تھیں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم. یہ کن کے بارے میں ہے؟ عثمان بن عفان کے بارے میں ہی تو ہے. آخری بات، آج لوگ بنو امیہ کا جب نام سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بنو امیہ بڑے ظالم تھے، بنو امیہ بڑے فاسق تھے، بڑے فاجر تھے، فلاں تھے، یوں تھے، وہ تھے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ عثمان بن عفان کون تھے؟ کس خاندان سے تھے؟ خاندان بنو امیہ سے. خاندان بنو امیہ کا ایک فرق عثمان ذو النورین تھا جسے کئی مرتبہ جنت کی بشارت رحمت کائنات نے اپنی زبان سے دی. عثمان بن عفان کی خدمات کو کبھی فراموش کر سکتے ہو، کبھی اسلامی تاریخ سے نکال سکتے ہو. جب بئر روما کما خریدا تھا وہ کس نے خریدا تھا؟ یہی بنو امیہ کا ایک فرق تھا. یہی بنو امیہ کا ایک فرق تھا.
جس نے جیش اسرا تیار کیا تھا، وقت کی سپر پاور روم کو توڑنے والے بنو امیہ تھے۔ بنو امیہ کی مالی معاونت کی وجہ سے روم ٹوٹا، وقت کی سپر پاور کو توڑنے والے بنو امیہ تھے۔ یہ وہ بنو امیہ تھے جنہیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دامادی کا شرف عطا کیا تھا۔ یہاں میں ایک بات کہنے لگا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ چار بیٹیاں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، یہ چار بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹی آپ کی بنو ہاشم کے ہاں سیدنا علی کے نکاح میں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ باقی تین بیٹیاں کہاں تھیں؟ آپ کی بیٹی زینب ابو العاص بن ربیع سے بیاہی گئی۔ ابو العاص بن ربیع کون تھے؟ بنو امیہ کے خاندان کے ایک فرد تھے، اموی تھے۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ، تاریخ کی کتابوں کا حوالہ نہیں دے رہا، صحیح بخاری سے، صحیح بخاری کے الفاظ، آپ نے کیا کہا تھا؟ حدثنی فصدقنی ووعدنی فوفانی۔ اور بنو امیہ تم نے دامادی کا حق ادا کر دیا، تم نے جب بھی مجھ سے وعدہ کیا سچا کیا، جب بھی مجھ سے بات کی کھری کی۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ بنو امیہ کی دامادی پر آپ بہت خوش تھے، بہت خوش تھے کہ انہوں نے جب بھی بات کی سچی کی، جب بھی وعدہ کیا پورا کیا۔ حدثنی فصدقنی ووعدنی فوفانی، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ بنو امیہ کے فضائل ڈھونڈنے کے لیے تاریخ کی کتابوں پر نظریں دوڑانے کی ضرورت نہیں، لاؤ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، حدیث کی مستند کتابوں سے بنو امیہ کے فضائل میں آپ کو نکال کے دیتا ہوں۔ اتنے فضائل ہیں بنو امیہ کے، لیکن آج بنو امیہ کو اتنا بدنام کر دیا گیا کہ بنو امیہ یوں تھے، وہ ظالم تھے، وہ فاسق تھے، وہ فاجر تھے، وہ یوں کرتے رہے، وہ یوں کرتے رہے۔ یہ سب خرافات ہیں، بکواسات ہیں جو مشہور کر دی گئی ہیں۔ رسول اللہ کی تین بیٹیاں بنو امیہ کے ہاں، ایک ابو العاص بن ربیع کے ہاں، اور دو بیٹیاں عثمان بن عفان کے نکاح میں۔ ایک بیٹی تو آپ نے دی تھی عثمان بن عفان کو۔ اگر ایک داماد کی طرف سے گرم ہوا آئے، اسے کوئی دوسری بیٹی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ کبھی تیار نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنی دوسری بیٹی عثمان بن عفان کی عقد میں دی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ عثمان بن عفان پر بہت زیادہ خوش تھے۔ تین بیٹیاں آپ نے اپنی خاندان بنو امیہ میں بیاہی تھی، تین بیٹیاں۔ ایک بیٹی بنو ہاشم کے ہاں تھی، وہ بنو امیہ کا ہی ایک شخص تھا جس کے بارے میں رحمت کائنات نے کہا تھا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ میں تجھ سے دعا گو ہوں اس شخص امیر معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے۔ یہ بنو امیہ کی فضیلت نہیں ہے، یہ بنو امیہ کے فضائل ہیں۔ یہ بنو امیہ کا ایک فرد تھا جس نے بحری بیڑا تیار کیا تھا۔ یہ بنو امیہ کا ایک فرد تھا جس نے اسلامی سلطنت کو افریقہ سے سندھ اور یورپ سے فرانس تک پہنچا دیا تھا۔ یہ بنو امیہ کا ایک فرد تھا جس کے بارے میں رحمت کائنات نے کہا تھا کہ اول جیش یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم۔ بنو امیہ کے اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اگر آپ کے سامنے رکھے جائیں، ایک مستقل مضمون کی حیثیت اختیار کر جائیں، اور انشاءاللہ الرحمن آئندہ خطبات میں ہم یہ کریں گے بنو امیہ کے فضائل کیا ہیں، تاریخ کیا کہتی ہے۔ ہم نے ادھر ادھر سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے، تاریخ یہ کہتی ہے، تاریخ یہ کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے بنو امیہ ظالم تھے، تاریخ کہتی ہے بنو امیہ ظالم تھے، فلاں شرابی تھا، فلاں زانی تھا۔ اگر آپ کے والد پر
زانی اور شرابی کا فتویٰ عائد کر دیا جائے، آپ بلا تحقیق اسے مان لیں گے؟ قطعاً نہیں، آپ دلیل طلب کریں گے۔ اگر کوئی شخص کسی پر الزام عائد کرتا ہے، اس پر لازم ہے کہ اس پر دلیل پیش کرے۔ بنو امیہ یہ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین تھے۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ کے رسول جب مسلمان نہیں ہوئی تھی سب سے برا گھرانہ آپ کا نظر آتا تھا، آج مسلمان ہوں سب سے عمدہ ترین، سب سے محبوب ترین گھرانہ آپ کا نظر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تیرا یہ خیال ہے مجھ محمد کا بھی یہی خیال ہے۔ جب تم مسلمان نہیں ہوئے تھے زمین پر سب سے برا گھرانہ تمہارا نظر آتا تھا، لیکن آج مجھ محمد کو زمین پر سب گھرانوں سے محبوب گھرانہ وہ تمہارا گھرانہ نظر آتا ہے۔ یہ آپ نے ہند بنت عتبہ سے مخاطب ہو کر یہ الفاظ کہے تھے، اور کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں، صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں۔ صحیح بخاری کا نام لے کے لوگ بہت اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، صحیح بخاری میں، یہ صحیح بخاری میں، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ آپ نے اس خاندان کی تعریف کی، کہتے جی ہند نے کلیجہ چبایا۔ کہاں لکھا ہے کلیجہ چبایا؟ جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ یہ وہ تاریخی خرافات ہیں جو بنو امیہ کی طرف منسوب کر دی گئی۔ یہ تاریخی باتیں ہیں، ان کی کوئی انتہا نہیں، ساری تاریخی باتیں ہیں۔ ہندا نے کلیجہ چبایا تھا، کہاں لکھا ہے؟ کس حدیث کی کتاب میں ہے؟ لاؤ حوالہ کوئی نہیں۔ اگر تاریخ پر اعتماد کرنا ہے تو پھر تو بہت سی باتیں ہیں تاریخ میں جو ہم کبھی بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے۔ اب مختصر میں ذکر کر رہا تھا کہ بنو امیہ بہت ہی عظیم خاندان ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خاندان کے ایک فرد تھے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو الحجہ کے مہینے میں شہید کر دیا گیا۔ اب شہید کب ہوئے تاریخ میں اختلاف ہے، کوئی 18 ذو الحجہ کہتا ہے، کوئی ذو الحجہ کے نصب میں کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن اتنی بات پکی ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو الحجہ کے مہینے میں شہید کر دیے گئے۔ دو وصف، دو خوبیاں ان میں بہت نمایاں ترین تھیں۔ ایک خوبی شرعی حیا، یعنی سچے اور شرعی حیادار تھے، دوسری خوبی جذبہ سخاوت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا عثمان بن عفان کی یہ دونوں خوبیاں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں کہیں بھی عثمان بن عفان محو استراحت ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔